آپ جانتے ہیں کہ بنی ہاشم کے لیے مدینے میں جو سب سے بڑی اٹریکشن تھی وہ روضہ رسول. امام حسین روضہ رسول پر تشریف لے کر گئے. روایت میں ہے کہ حسین رسول اللہ کی قبر سے ایسے لپٹ گئے جیسے دودھ پینے والا بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اور فرمانے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا تو آپ میری گردن کا بوسہ لے کر گریا کرتے تھے، اور آپ کے گریے کو دیکھ کر میری ماں زہرا روتی تھی. اے میرے نانا، اب وہ یاد جو آپ نے بار بار میرے بچپنے میں زندہ کی، اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا. مسلمان میرے خون کے پیاسے ہو گئے. مشہور جملہ فرمایا، اگر میں چوہے کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو یہ مسلمان مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اے نانا، اب وقت وداع ہے، اب میرا وطن مدینہ نہ رہا، اب میں مدینے میں مسافر ہوا. رسول خدا سے وداع کرنے کے بعد آپ جنت البقیع تشریف لے گئے. مزار امام حسن مجتبیٰ، اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ امام حسین کی عادت تھی کہ وہ اپنے بھائی امام حسن کی قبر کی مجاوری خود کرتے تھے. جنت البقیع آج آپ دیکھیں نا تو حسین کو یاد کریں، کیونکہ جنت البقیع کی خدمت گزاروں میں سب سے بڑا نام حسین ابن علی کا ہے. آپ جب قبر امام حسن مجتبیٰ پر گئے تو فرمانے لگے، میرے مظلوم، اے میرے مظلوم بھائی، آج تیرا بھائی بھی مظلوم ہو گیا. تیری قبر کا مجاور اب مسافر بنا. اب اس شہر میں میرے لیے امان نہیں. وہ شہر جو نانا کے نام پر بسایا گیا تھا، اب نانا ہی کا نام لینے پر وہاں جان کی تکلیف ہے، لہٰذا وقت ایک سفر ہے. اور پھر جناب محمد حنفیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں میرا بھائی حسین قبر زہرا پر گیا. روایت ہے امام حسین قبر زہرا کی جانب جب جانے لگے تو ایسے چلے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے. اپنے شانے سے عبا گرا دی، اپنے سر سے امامہ ہٹا دیا، قبر زہرا پر جا کر سلام کیا دیا، السلام علیکی یا ایتھا الصدیقہ الشہیدہ، میرا سلام ہو آپ پر، اے وہ جو سچی تھی اور شہید کر دی گئی، یا فاطمہ الزہرا. جانتے ہیں امام حسین نے یہ اہتمام اپنی ماں کے لیے کیوں کیا؟ ایک بیٹے کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا کہ ایک ماں کو کوئی نامحرم جھڑک دے، کچھ کہہ دے. اللہ آپ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے. حسین نے بچپنے میں کیا دیکھا ہے؟ ہماری ماں جب باپ کے غم میں تھی، نانا کے غم میں تھی، تو دروازے پر کوئی آیا تھا، اور اسی شہر میں، مسلمانوں کے بھرے شہر میں، دروازہ ماں پر گرایا گیا تھا. اس کے بعد ہماری ماں کے اندر بڑھاپا آ گیا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، آنکھوں کے گرد حلقہ آ گیا تھا. جانتے تھے سید الشہداء میری ماں کو جھٹلایا گیا تھا. اسی لیے فرمایا، اے سچی صدیقہ، اے سچی ماں جسے شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر، اللہ جانے، میرا مولا حسین جانے. جانتے ہیں امام حسین نے یہ اہتمام اپنی ماں کے لیے کیوں کیا؟ ایک بیٹے کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا کہ ایک ماں کو کوئی نامحرم جھڑک دے، کچھ کہہ دے. اللہ آپ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے. حسین نے بچپنے میں کیا دیکھا ہے؟ ہماری ماں جب باپ کے غم میں تھی، نانا کے غم میں تھی، تو دروازے پر کوئی آیا تھا، اور اسی شہر میں، مسلمانوں کے بھرے شہر میں، دروازہ ماں پر گرایا گیا تھا. اس کے بعد ہماری ماں کے اندر بڑھاپا آ گیا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، آنکھوں کے گرد حلقہ آ گیا تھا. جانتے تھے سید الشہداء میری ماں کو جھٹلایا گیا تھا. اسی لیے فرمایا، اے سچی صدیقہ، اے سچی ماں جسے شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. وہ جس کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے، وہ بے کچاوا اونٹوں پر سوار ہو کر سوئے کوفہ چلی. اللہ اللہ، مدینے سے یہ سفر شروع ہوا. روایت کہتی ہے جیسے ہی امام حسین کا قافلہ چلنے لگا، لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے. الوداع یار بنی ہاشم، الوداع یا ابن رسول اللہ کہتے. میرے آقا امام حسین نے ایک مرثیہ پڑھا، فرمایا یہ وہ شہر تھا جو یثرب تھا، میرے نانا نے اسے مدینہ بنا دیا. جب میرے نانا آئے تھے تو اس شہر کے رہنے والوں نے کہا تھا، طلع البدر علینا، آج چاند نمودار ہوا ہے. فرمایا اے مدینے والوں سن لو، آج وہ چاند غروب ہو رہا ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے.